المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات محمد وعلى محمد. 1446 ہجری کے عشر ماہ محرم الحرام کی امام بارگاہ قصر عباس ساہیوال میں ہم اور آپ آج چھٹی مجلس میں شریک ہیں اور اس مجلس کا عنوان وہی ہے کہ جو پیغمبر نے مجالس کا عنوان رکھا ہے. پیغمبر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کو. تو ہماری مجالس کا وہی عنوان ہوتا ہے کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا. تو وہی عنوان کہ جو پیغمبر نے سب سے پہلے اصحاب پر فرض کیا.
اور اصحاب کرام سے کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. سب سے پہلے اصحاب کے سامنے یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی اور اصحاب سے کہا کہ تم اپنی مجالس کو زینت دیا کرو ذکر علی سے، علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، اس لیے کہ لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے جو کیا جائے وہ ذکر اللہ عبادت ہے. اس طریقے سے جو کیا جائے وہ ذکر اللہ عبادت ہے. یعنی یہیں سے معلوم ہو گیا کہ براہ راست اللہ اللہ کرنا عبادت نہیں ہے. جب تک پہلے ذکر علی نہ ہو جائے. ذکر علی کے بعد ہے ذکر رسول، اور ذکر رسول کے بعد ہے ذکر اللہ. یعنی اس ڈیکورم سے جو ذکر کیا جائے گا وہ ذکر بارگاہ خدا میں قبول کیا جائے گا، اللہ اس ذکر کو قبول فرمائے گا. تو یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے. اور میں یہیں پر جملہ کہا ہے میں نے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں کو برج بنا کے آگے چلنا پڑتا ہے. اور میں ایک حدیث آپ کے حوالے کروں گا، اس سے پہلے قرآن کی آیت جو آپ نے بیش بہا سن چکی، بیشتر مقامات پر آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ بقرہ میں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، جو لوگ ہماری کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اب لفظ ہے یکتمون، لفظ ہے یکتمون، ان الذین یکتمون، یکتم، یہ لفظ یاد رکھیے گا، یکتم، یکتمون، کتما، کاف تے میم، یعنی چھپانا. اب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. آیت آپ کے حوالے ہو گئی اور اب آیت کی تفسیر معصوم کے قول کی روشنی میں، معصوم کے قول کی روشنی میں آیت کی تفسیر سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ سلامت رہیں سارے ماشاءاللہ کہنے والے. ایک بار آیت نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ہماری کھلی ہوئی صاف واضح باتوں کو جو چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. معصوم سے اس حدیث کی تفسیر پوچھی گئی تو معصوم نے کہا لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء. کیسے حسین لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ نے لفظ سے پہچانا کہ میں کون سی حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء. اس مخلوق کو صرف ایک بات سے سزا دی جائے گی اور وہ سزا کی وجہ کیا ہے؟ علماء کے گناہ. کہا اس مخلوق کو سزا نہیں دی جائے گی مگر اس لیے کہ اس مخلوق کے علماء نے گناہ کیے ہیں. اس مخلوق کے علماء نے گناہ کیے ہیں. الا بذنوب العلماء، علماء کے گناہ کی وجہ سے.
बाज़ बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है ना आपकी? मासूम की हदीस है कि ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल ख़ल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा। कहीं कल परसों पाकिस्तान के ही किसी हिस्से में एक साहब ने कहा कि मैं फ़ज़ाइल अली इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ता कि तुम कहीं नुसैरी ना हो जाओ। ये अजीब एक्सक्यूज़ है, ये अजीब एक्सक्यूज़ है, ये अजीब एक्सक्यूज़ है कि मैं फ़ज़ाइल अली इसलिए नहीं पढ़ता कि तुम कहीं नुसैरी ना हो जाओ। तो उन्होंने दलील दी कि पैगंबर जब अली आए थे ज़ाते सलासिल से वापस, तो पैगंबर ने अली के लिए जुमला कहा कि या अली, अगर मुझे शक ना होता कि ये उम्मत तुम्हें वही कहने लग जाएगी कि जो ईसाई ईसा को कहते हैं, तो मैं तुम्हारे वो फ़ज़ाइल पढ़ता कि ये लोग तुम्हारे कदमों की खाक उठा के अपनी आँखों से मलते। तो उन्होंने कहा कि भाई पैगंबर ने भी नहीं सुनाए तो हम भी नहीं सुना रहे। तो पैगंबर ने वो नहीं सुनाए जो छुपे हुए थे, जो सुनाए वो तो सुनाओ। जो सुनाए वो तो सुनाओ। जो पैगंबर ने नहीं छुपाए तो तुम क्यों छुपा रहे हो? जब पैगंबर को खतरा नहीं हुआ सुना कर कि ये नुसैरी हो जाएंगे, तो तुम क्या पैगंबर से बड़े हो गए? तुम क्या पैगंबर से बड़े हो गए? पैगंबर ने जो सुनाए वो सुनाए, सारे नहीं छुपा लिए। अरे किस सबसे छुपा लिए? सलमान को तो बचाए। सलमान फारसी को बताए, अबू ज़र को बताए, मिक़दाद को बताए, अम्मार को बताए, अबू अय्यूब को बताए, जाबिर को बताए, कंबर को बताए, जाबिर बिन यजीद जुअफ़ी को बताए, अबू बशीर को बताए, बहलोल को बताए तो दाना हो गया। बहलोल को बताए तो दाना हो गया। बता दिया कि अली के फ़ज़ाइल बताने से और सुनने से इंसान दीवाना नहीं, दाना हो जाता है। और अली के फ़ज़ाइल सुना कर अगर कोई नुसैरी बन रहा है तो ज़रूरी है कि अली के फ़ज़ाइल सुनाए जाएं, ताकि अपने दरमियान से काफिरों को भी हटा दिया जाए। अगर कोई नुसैरी बन के कुफ्र कर रहा है तो उसका हमारी बज़्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो चाहते हैं सब सलमान बन जाएं। तो तुम अली के फ़ज़ाइल रोक कर सबको सलमान बनने से रोक रहे हो। आप अली के फ़ज़ाइल रोक कर सलमान, प्रोडक्शन ऑफ सलमान ख़त्म कर रहे हैं। आप प्रोडक्शन ऑफ सलमान ख़त्म कर रहे हैं। तो लीजिए, अब हदीस ये भी है तो ये भी सुनाइए कि कह दिया कि ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल ख़ल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा। इस मखलूक पर अज़ाब नहीं किया जाएगा मगर ये कि उलमा के गुनाहों की वजह से, उलमा के गुनाहों की वजह से। अब आप जिसको भी आलिम समझें उसको आलिम की सफ़ में रख कर इस हदीस को समाअत भी फरमाएं और इस हदीस को कस्ब भी करें, जज़्ब भी करें, महफूज भी करें। आपसे में रिमेम्बरेंस की मंजिल पर ले आएं कि अब क्या कहा, इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा, उलमा के गुनाहों की वजह से इस मखलूक पर अजाब आएगा। वो गुनाह क्या है? पढ़ दूं पूरी हदीस, बहुत आसान अल्फाज हैं आगे के, लीजिए सुनिए पूरी हदीस। ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल ख़ल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा अल्लज़ीना यक्तुमू मिन फ़ज़्ल अलीय्यिन व इतरतिही। इस उम्मत पर उलमा की वजह से अजाब आएगा। वो उलमा जो फ़ज़ाइल अली छुपाते हैं। वो उलमा जो फ़ज़ाइल अली छुपाते हैं। अगला जुमला क्या है? अल वैल कुल्लुल वैल
لعنت ہو اور مسلسل لعنت ہو. اب قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو فضائل علی چھپانے کی چیز نہیں ہے بھائی. گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، جب آپ نے ریکارڈ کرائی ہے تو ہم بھی کرائیں گے، تو ہم بھی بتائیں گے. یہ بات یہ ہے کہ فضائل علی چھپانے کے لیے بیان نہیں کیے گئے تھے. پیغمبر نے چھپ کے نہیں کہا تھا یا علی انت منی و انا منکا. نہیں کہا تھا علی 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 کسی کو بتانا نہیں میں تم سے ہو تم مجھ سے ہو. علی علی کسی کو بتانا نہیں میں شہر علم ہوں تم دروازہ ہو. علی علی کسی کو بتانا نہیں میں شہر حکمت ہو تم دروازہ ہو. علی علی کسی کو بتانا نہیں کہ تم کل ایمان ہو. علی علی سنو سنو کسی کو بتانا نہیں تمہاری ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. علی علی دیکھو کسی کو بتانا نہیں تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری عقل میری عقل، تمہاری روح میری روح، تمہارا نور میرا روح، اور تم میں تم میں تم. تو چھپ کے کہا تھا علی علی دیکھو کسی کو بتانا نہیں، کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تمہارے دستخط نہ لے کے جائے. چھپ کے کہا تھا، سب سے کہا تھا، سب سے کہا تھا. تو آپ سے بہتر تو وہی ہو گئے کہ جو پہلی منزل خلافت پر تھے اور انہوں نے کہا میں نے خود رسول سے سنا ہے کہ کوئی صراط کو اس وقت تک پاس نہیں کر سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا پاسپورٹ نہ ہو. انہوں نے تو نہیں چھپایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں چھپایا. انہوں نے تو 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے. انہوں نے تو نہیں چھپایا، کسی نے بھی نہیں چھپایا، سب بیان کرتے رہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھپایا. انہوں نے کہا جب اپنے درمیان سے ہم منافق کو پہچاننا چاہتے تھے تو ذکر علی کرتے تھے. یہ تو نہیں چھپایا. اور اگر چھپانا ہی ہوتا تو پیغمبر نے ہر جنگ میں علی کو آگے کیوں بھیجا؟ چھپا لیتے، چھپا لیتے علی پیچھے رہ جاؤ نہیں تو تمہاری فضیلتیں عام ہو جائیں گی. تو علی کی فضیلتوں کو نبی نے نہیں چھپایا، اور اس لیے نہیں چھپایا کہ لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور اس طریقے سے جو کیا جائے وہ ذکر اللہ عبادت ہے، وہ ذکر اللہ عبادت ہے. تو اللہ اور نبی نے مشترکہ فیصلہ کیا، پرسوں کی تقریر، مشترکہ فیصلہ کیا کہ ایک ہستی کو زمین پر بھیجا جائے اور وہ نبی کے ساتھ حق کی طرح اترے. اس لیے اللہ نے کہا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ، کیا تم رسول کو نہیں پہچانتے کہ جو رسول کا انکار کر رہے ہو؟ اور تم یہ بار بار رسول کو دیوانہ 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 کیوں کہتے ہو؟ سنو، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، ہم نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. ہم نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. بل جاءہم بالحق، ہم نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے. یہ تیرے میرے نوجوان دوست سلامت رہے. اللہ کہہ رہا ہے سورہ مومنون میں ارشاد فرما دیا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے. تو میں کہہ چکا لیکن دہراؤں گا ضرور کہ اگر یہاں حق سے مراد نماز ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو نماز سے نفرت کرتا ہو. اتنی مشکل بات نہیں کی ہے. اسی طرح آپ کو بولنا چاہیے تھا جملے پہ بھی، جیسے پہلے جملے پہ بولا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے. اگر نماز ہی حق ہوتی تو نماز سے اکثریت نفرت نہیں کرتی، کوئی نماز سے نفرت نہیں کرتا. اگر حق سے یہاں مراد زکوٰۃ ہے تو کوئی زکوٰۃ سے نفرت نہیں کرتا. اگر حق سے یہاں مراد روزہ ہے تو روزے سے کوئی نفرت نہیں کرتا. اگر حق سے یہاں مراد زکوٰۃ ہے، جہاد ہے تو کوئی جہاد سے نفرت نہیں کرتا. اگر یہاں حق سے مراد
حج ہے تو کوئی حج سے نفرت نہیں کرتا. اگر یہاں حق سے مراد امر بالمعروف ہے تو کوئی امر بالمعروف سے نفرت نہیں کرتا. اگر یہاں حق سے مراد نہی عن المنکر ہے تو کوئی نہی عن المنکر سے نفرت نہیں کرتا. اگر یہاں حق سے مراد تولا ہے تو کوئی تولا سے نفرت نہیں کرتا. ایک ہی چیز ہے بھائی، نہ نماز سے نفرت، نہ روزے سے نفرت، نہ حج سے نفرت، نہ زکوٰۃ سے نفرت، نہ جہاد سے نفرت، نہ امر بالمعروف سے نفرت، نہ نہی عن المنکر سے نفرت، نہ حقوق اللہ سے نفرت، نہ حقوق العباد سے نفرت. یہ سب کا سب حق ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے حق سے نفرت ہو رہی ہے، حق سے دور جا رہے ہیں، حق سے کراہت کرتے ہیں، حق سے دور جاتے ہیں. تو یا اللہ یہ بتا دے کہ حق کیا ہے. تو پیغمبر نے علی کو فتح مکہ میں کعبے پہ بلند کر کر کہا تھا، یا علی تم بتوں کو توڑ کر حق کا کام کر رہے ہو اور میں نے حق کا وزن اٹھایا ہوا ہے. میں نے حق کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو حق ہے مجسم علی. پیغمبر نے کہا میں نے بار حق اٹھایا ہوا ہے. اسے اٹھایا ہوا تھا علی کو. پیغمبر نے کہا یہ علی مجسم حق ہے. اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بل جاءہم بالحق، ہم نے مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور تم میں سے اکثر حق سے دور رہتے ہیں. حق سے دور رہتے تو اکثرہم للحق کارہون، اکثریت حق سے کراہت کرتی ہے. تو پیغمبر نے ہر جگہ حق کو اپنے ساتھ رکھا. گفتگو شروع ہو رہی ہے اور آپ تیار ہیں سننے کے لیے. پیغمبر چونکہ حق پر ہیں تو حق پیغمبر کے ہر جگہ ساتھ ہونا چاہیے. جب حق کے ساتھ اتارا ہے تو ہر جگہ حق پیغمبر کے ساتھ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ چونکہ علی حق تھے اور حق پیغمبر کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے سب احد میں تشریف لے گئے، علی پیغمبر کے ساتھ رہے. علی رسول کے ساتھ رہے، اس لیے کہ علی مجسم حق ہے اور حق رسول کے ساتھ ہے. تو پیغمبر نے حق کے لیے حق کو حامل رایت بنایا. پتہ نہیں کل کی تقریر یاد ہے کہ نہیں، وہیں سے آگے بڑھ رہی ہے بات. حق کی فتح کے لیے حق کو پرچم بردار بنایا، اس لیے کہ حق کا پرچم حق ہی کے ہاتھ میں رہنا چاہیے اور حق کا پرچم ایسے کے ہاتھ میں رہے کہ پرچم گرنے نہ پائے، پرچم سربلند رہے. تو علی جب تک میدان جنگ میں رہے، اپنے زندگی کے آخری لمحے تک جس جنگ میں بھی گئے، علی کے ہاتھ سے پرچم گرا نہیں. بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. علی نے پرچم کو گرنے نہیں دیا اور اپنے بعد بھی ایسے کو دے کے گئے کہ ہاتھ کٹا دے گا پرچم نہیں گرے گا. پرچم بلند رہے گا اور آج تک عباس کا علم بلند ہے، اس لیے کہ یہاں عباس کا علم نیچے آیا، ادھر حسین نے اٹھا لیا. اس سے بڑی دلیل کیا دوں گا میں؟ تیار ہے نا سب کے سب؟ نوجوان دوستوں کے لیے موضوع انتخاب کیا اور آپ تک جملہ پہنچ رہے ہیں کہ پرچم حق کا ہمیشہ بلند رہے گا، اس لیے علی کے ہاتھ میں دیا. کہ یا علی یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے. اور کوئی کافر ہی ہوگا جو کہے گا اللہ کے ہاتھ سے پرچم گر گیا. تو کبھی بھی علی کے ہاتھ سے پرچم سرنگوں نہیں ہوا، اس لیے ہر جنگ میں علی کے ہاتھ میں پرچم. احد کا میدان سجا، احد کا میدان سجا. ادھر سے رسول چلے، ادھر سے کفار مکہ چلے. بدر کی شکست ان کے ذہنوں میں تھی. بڑے بڑے لوگ بدر میں مارے گئے، بڑے بڑے لوگ بدر میں مارے گئے، بڑی بڑی رشتہ داریاں ختم ہوئیں. ہائے 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 ہائے، بڑی بڑی رشتہ داریاں ختم ہو گئیں.
ماموں مارے گئے ماموں کے. سلامت رہیں آپ. چچا مارے گئے. علی کی تلوار میں زنگ نہیں لگا تھا. یہی بات ہے کہ جب صفین کی لڑائی شروع ہوئی ہے ادھر سے اس نے خط لکھا کہ میرے پاس بڑا لشکر ہے. علی نے ایک جواب دیا کہ میری تلوار وہی ہے کہ جس نے تیرے خالو کو مارا، ماموں کو مارا، اور آج میری تلوار کو زنگ نہیں لگا. نہ میں بوڑھا ہوا ہوں نہ میری تلوار بوڑھی ہوئی ہے. میں بھی جوان، میری تلوار بھی جوان. ابھی بتائیں گے ہم کہ علی کیوں جوان اور علی کی تلوار کیوں جوان. اسٹریٹجی پیغمبر پھر بنا رہے ہیں. بھائی وہ لیڈر ہی نہیں جو خود قوم کو آگے آگے بڑھ کے نہ لڑوائے. آگے ہونا چاہیے سردار لشکر. پیغمبر ساتھ ساتھ. اسلام کی دوسری لڑائی ہے. احد کی لڑائی میں عہد کو منوانا ہے. احد کی لڑائی میں عہد کو منوانا ہے. پیغمبر آگے آگے ہیں. پھر پیغمبر نے اسٹریٹجی بنائی. ادھر سے پیغمبر 1300 کا لشکر لے کے چلے. آدھے راستے پہنچے تھے کہ ایک منافق 300 کو لے کے پیچھے ہٹ گیا. وہیں سے ظاہر ہو گیا کہ منافق کا کام تشریف لے جانا ہے. چلا گیا. عبداللہ ابن ابی منافق پیچھے رہ گیا. اس وقت اس نے دھوکہ دیا پیغمبر کو کہ جب عین جنگ میں جا رہے تھے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر حسن مصطفیٰ کو دھوکہ دے دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. رسول کو بھی منافق پیچھے رہ گئے تھے، چھوڑ دیا تھا. تو اب 1000 لشکر لے کے پیغمبر آگے بڑھے. اور پیغمبر نے کہا ہمیں کسی لشکر کی ضرورت ہے بھی نہیں. ہائے 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 ہائے، جملہ پتہ نہیں کیسے پہنچے گا. پیغمبر نے کہا ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں لے کے اس لیے جا رہے ہیں کہ جیسے ہم تمہیں اپنے پیچھے نماز پڑھاتے ہیں تاکہ نماز کا ثواب تم تک بھی پہنچ جائے، جیسے ہم اپنے ساتھ تمہیں روزہ رکھواتے ہیں جیسے تم تک روزے کا ثواب پہنچ جائے، اسی طرح اپنے ساتھ جہاد پر لے جا رہے ہیں تاکہ اس ثواب سے محروم نہ رہو. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو ہم کبھی اللہ سے یہ نہ کہتے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہم نے اللہ سے سلطانا نصیرہ مانگا ہوا ہے. ہم نے اللہ سے سلطانا نصیرہ مانگا ہوا ہے. مددگاروں کا بادشاہ مانگا ہوا ہے. وہی ہمارے لیے کافی ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے لیے علی ہی کافی ہے. نہیں تو علی کافی. لیکن مسلمانوں کا ایک جذبہ جہاد، صحابہ کا جذبہ جہاد رسول کے ساتھ ساتھ. معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. علی ہیں، علی ہیں. بدر میں علی کی جو شہرت ہوئی، حمزہ کی جو شہرت ہوئی، بڑے بڑے پہلوان لرز رہے تھے. اس لیے کہ بنی ہاشم کی شجاعت سب کے ذہنوں میں تھی. اور اب جو بنی ہاشم کا یہ انگڑائی لیتا ہوا نیا شیر سامنے آیا جس کا نام حیدر تھا، کہا ایک شیر کا اور اضافہ ہو گیا. ابھی تو حمزہ جیسا شیر ڈرا رہا تھا، ایک شیر کا اور اضافہ ہو گیا. علی آ گئے اور علی نے 35 مارے، 35 کافروں کو مارا. حد یہ ہے کہ جاہلوں کا باپ بھی کاٹا گیا. ابو جہل کاٹا گیا، ابو جہل کاٹا گیا. سارے سردار مر گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں. ادھر سے ایک الاؤ تھا جو ابل رہا تھا، ادھر سے ایک آگ تھی جو دہک رہی تھی. وہ آگ تھی انتقام کی آگ، انتقام کی آگ کہ لینا ہے مقتولین بدر کا انتقام لینا ہے. تو اب چونکہ پہلی جنگ میں گئے تھے تو 1000 گئے تھے اور ادھر سے 313 مسلمان، 313 غالب آ گئے 1000 پر. تو اب ایک بار منصوبہ بنا پورے سال. الائنس قائم کیا گیا، الائنس قائم کیا گیا. کافر تو ہیں ہی ہیں، مشرکوں کو بھی ملایا گیا، مشرکوں کو بھی ملایا گیا. یہودی تو پہلے ہی دشمن تھا رسول اللہ کا.
ان کو بھی ملا لیا گیا، عیسائیوں کو بھی ملا لیا گیا، کافروں کو بھی ملا لیا گیا، مشرکوں کو بھی ملا لیا گیا، الائنس بنا، گویا مسلمانوں کے خلاف پہلا نیٹو بنا۔ کہاں بیٹھے آپ؟ مسلمانوں کے خلاف الائنس بنا، نیٹو تیار ہو گیا، اور وہ نیٹو آج تک تیار۔ ہمیشہ ناٹو ہی نے نیٹو بنایا۔ گھر جا کے دیکھ لیجیے کہ ناٹا اردو زبان کا لفظ ہے، چھوٹے قد والے کو ناٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الائنس بن گیا، سب کے بڑے بڑے پہلوان جمع کیے گئے، محمد سے بدلہ لینا ہے، علی کو مارنا ہے، حمزہ کو مارنا ہے۔ کہا علی اور حمزہ گئے، محمد گئے۔ یہ نعرے بلند ہو رہے تھے کہ علی اور حمزہ کو قتل کر دو، محمد خود بخود دستگیر ہو جائیں گے، خود محمد ہاتھ میں آ جائیں گے، محمد چلے جائیں گے، محمد شکست خوردہ ہو جائیں گے، علی اور حمزہ پہ قابو پاؤ۔ تو پورا ٹارگٹ 3000 کے لشکر کا، علی اور حمزہ، 3000 کا لشکر، ہدف ایک، علی کو مارنا ہے، حمزہ کو مارنا ہے۔ اور آگے آگے پھر ایک خاتون رقص کرتی ہوئی، آگے آگے پھر ایک خاتون رقص کرتی ہوئی، اور وہ اس جذبے سے آئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لینا ہے۔ ایک غلام سے ساز باز بھی کر لی کہ تجھے بہت زیور دوں گی، سونا دوں گی، نیزہ ہاتھ میں رکھنا، جہاں حمزہ نظر آ جائیں، جہاں علی نظر آ جائیں، بس نیزہ ہوگا اور تیرا وار ہوگا، اور اتنا درہم، اتنے دینار اور آزادی، آزادی، اتنی درہم، اتنے دینار اور آزادی۔ وہ تیار ہے۔ جنگ شروع ہوئی، ادھر سے پیغمبر، ادھر سے کفار، 3000 کا لشکر۔ وہاں انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، وہاں انہوں نے اپنے لشکریوں کو مرتب کیا، ادھر رسول نے اپنے لشکر کو مرتب کیا۔ مرتب کرنے کے بعد رسول نے علم علی کے ہاتھ میں دیا، علم بردار جنگ احد علی، جو لشکر کا مرکزی علم علی کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں اس لیے دیا کہ علی بلند قامت کے تھے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ کسی چھوٹے قد والے کو علم نہیں ملتا۔ بازو بھی بھرے ہوئے علی کے، مچھلیاں پھڑکتی ہوئی بازوؤں کی، علی کا سینہ چوڑا، علی کی پیشانی کشادہ، علی کی کلائیاں مضبوط، علی کی انگلیاں مضبوط، علی کے قدم زمین پر جمے ہوئے، کأنہم بنیان مرصوص، کہ جیسے جمی ہوئی دیوار علی جمے ہوئے کھڑے رہے، اور علی کی آنکھیں ایسی جیسے غضب کردگار۔ علی کے دہن سے جو نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، بہت سو کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، بہت سے کے جگر پانی ہو جاتے ہیں۔ وہ علی کی آواز، شیر ہے، کوئی معمولی تھوڑی ہے۔ اور پھر ماں نے حیدر رکھا ہے نام، پھر ماں نے حیدر نام رکھا ہے، وہ علی، جوانہ نے بنی ہاشم کا جوان، حامل لایت لشکر۔ علی آگے آگے، ادھر سے ایک اور لشکر کا علم لے کے آگے بڑھا، طلحہ ابی طلحہ، طلحہ ابن ابی طلحہ، ابی طلحہ کا بیٹا طلحہ علمدار بن گیا وہاں کا۔ اور کیسے علمدار بنا؟ ادھر سے ابو جہل تو مارا گیا نا بدر میں، اب سردار لشکر کوئی اور ہیں، ان کی اس خاتون سے رشتہ داری ہے جو آگے آگے ہے۔ اب وہ سردار لشکر، اور سردار لشکر نے ایک بار پورے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، بدر میں تم لوگ اسی لیے پسپا ہوئے کہ کوئی علمدار علم لے کے ٹک نہ سکا، تم لوگ علم چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پتہ نہیں کون کس سے کہہ رہا، تم لوگ علم چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر تم لوگوں نے پستی نہ دکھائی ہوتی تو ہم بدر میں فاتح ہوتے۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، سیرت ابن ہشام جا کے پڑھنا، اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے پستی نہ دکھائی ہوتی تو ہم بدر جیت چکے ہوتے۔ اور دیکھو، اگر تم لوگوں میں ہمت نہیں ہے تو لاؤ علم میں لیتا ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب بتائیے اتنی ہمت، کہا لاؤ علم میں لیتا ہوں۔ ایسے میں جیسے ہی غیرت دلائی کہ اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو لاؤ علم میں لیتا ہوں، ایسے میں طلحہ ابن ابی طلحہ آگے بڑھا۔ دیکھو جنگ احد کے ہائی لائٹس تو تم نے سنے ہیں، آج میں تمہیں ڈیٹیل بتا رہا ہوں
تیار ہونا سننے کے لیے؟ ہائی لائٹس تو تم نے سنے، آج میں بتا رہا ہوں کہ میں اور تم چل کے ایک ڈرون بناتے ہیں. یار اتنی آسان بات کر رہا ہوں. اور دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں ہوا کیا ہے. ڈرون سب پہ نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے سیرت ابن ہشام کو ڈرون بنایا ہوا ہے، ہم نے مناقب مرتضوی کو ڈرون بنایا ہوا ہے، ہم نے سیرت کی کئی کتابوں کو ڈرون بنایا ہوا ہے. قاضی دہلان مکی کی تاریخ کو بنایا ہوا ہے کہ آنکھ سے دیکھیں، ان 3 سیرتوں کی کتابوں سے آنکھ سے دیکھیں، اور آنکھ سے دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ کہاں کیا ہوا. ہوشیار رہنا کہاں کیا ہو رہا ہے. ادھر سے طلحہ ابن ابی طلحہ آگے بڑھو، رجس طلبی ہوئی، پیغمبر نے کہا علی تم آگے بڑھو. علی کے ہاتھ میں علم اور علی کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار، وہ تلوار جو ہاشمی تلوار ہے، وہ تلوار جو مکی تلوار ہے، وہ تلوار جو مدنی تلوار ہے، وہ تلوار جو قرشی تلوار ہے، وہ تلوار جو علوی تلوار ہے. علوی تلوار علی کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی. ابھی جو علی کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ علوی تلوار ہے، اور اب ایک دم سے علی کے ہاتھ میں تلوار بدلے گی، اور دیکھنا کیسے منظر بدلے گا اور تلوار بدل جائے گی، اور میں اور تم وہی رہیں گے، ہم نہیں بدلیں گے. ابھی دیکھنا منظر بدلے گا اور تلوار بدل جائے گی. علی کے ہاتھ میں تلوار علوی، ہاتھ میں علم، پیغمبر کا حکم، جی رسول اللہ. علی آگے بڑھے، طلحہ ابن ابی طلحہ آگے بڑھا، ادھر سے اس نے وار کیا، علی نے جھکائی دی. علی آگے بڑھے، علی نے تلوار کے دستے کو اٹھایا، دستہ اس کے سر پر مارا، اس کی آنکھیں باہر آ گئیں. ایسے ہی سننا، علی کی جنگ پڑھ رہا ہوں، ہائی لائٹ سنیے تم نے، میں تفصیل بتا رہا ہوں. طلحہ ابن ابی طلحہ، وہیں اس کی آنکھیں باہر آ گئیں. علی نے بتا دیا جو رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا آنکھیں باہر نکال دوں گا. آنکھیں باہر آ گئیں، گرا، مرا. علی نے کہا ابھی تو تلوار نہیں ماری، ابھی تو دستہ مارا ہے، ابھی تو تلوار کا دستہ مارا ہے. آنکھیں باہر آ گئی، پوری چربی آنکھوں کی باہر، آنکھیں لٹک آئیں، رخسار تک آنکھیں لٹک آئیں. کوئی علی کا ہاتھ تھوڑی پڑا ہے. نوجوانوں ساتھ رہو نا میرے. دست خدا ہے، قوت ہے، دست خدا ہے جو سر پہ چپت کی طرح پڑی ہے. اور ایسے علی نے ہاتھ مارا، گرا، مرا، علم گرا. ادھر سے ادھر سفیان نے اشارہ کیا کہ جاؤ دوسرا جائے. اسی ابی طلحہ کا بھائی ابو سعید ابن ابی طلحہ، بڑا بہادر، بڑا جری، بڑا سورما، ڈرتے تھے لوگ اس سے، وہ بھی آیا ہوا تھا بدلہ لینے کے لیے. اسی طلحہ کا، ابی طلحہ کا بیٹا اور طلحہ کا بھائی، دوسرا بھائی آیا. بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ زمین پر پڑا ہوا ہے، لاشا اٹھا کے لے گئے. دوسرا بھائی آ گیا، علم اپنے ہاتھ میں لیا. جس وقت علی طلحہ ابن ابی طلحہ کو مار کر واپس آ رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے واپس آئے تھے، یاد رکھو میں ابو القاسم ہوں، میں ہڈیاں توڑ دیتا ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں ہڈیاں توڑنے والوں کا بھی باپ ہوں. یہ کہتے ہوئے علی واپس آ گئے، رسول کی طرف واپس آ گئے. اور اب وہاں سے ادھر سے جو بھیجا جائے گا تو ادھر سے دوسرا بھیجا جائے گا. 1 to 1 جنگ ہو رہی ہے، یاد ہے، سنگل جنگ ہو رہی ہے، منفردہ جنگ ہو رہی ہے. ادھر سے اس کا بھائی آیا ابو سعید ابن ابی طلحہ. ادھر سے اس نے آتے ہی کہا، کیونکہ بھائی کو مارا ہے نا، آتے ہی کہا کہاں ہے ابو القاسم. تو اب ظاہر سی بات ہے جانا پھر علی کو تھا. ہائے 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 ہائے، سمجھے نا بھائی. اب آنے والے نے بلایا ہی علی کو، کدھر ہے ابو القاسم، کہاں ہے ہڈیاں توڑنے والا. تو علی نے رسول کی طرف دیکھا، اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. رسول نے کہا جاؤ علی آگے بڑھو. علی پھر آگے بڑھے. جو تھک جائے وہ علی نہیں. علی پھر آگے بڑھے. ابو سعید ابن ابی طلحہ بڑا بہادر تھا. اس نے آ کے پہلے لاف زنی کی، زبان درازی کی، پیغمبر کی شان میں بڑی گستاخیاں کی، بڑے بڑے دعوے کیے. میں جگر چیر دیتا ہوں، میں کلیجے چاک کر دیتا ہوں، میں میدان جنگ میں
पुश्तों के पुश्ते लगा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। इतना बड़ा रजस पढ़ा। अली आगे बढ़े, तलवार उठाई, 2 टुकड़े किया, कहा जा तू भी जा, तेरा रजस भी जाए। हाय हाय हाय, जुमला तो सुन लो। अली कहते ही उसे हैं जो हर किसी को मुंह नहीं लगाता। अली हर किसी को बात का जवाब नहीं देता। अली का मिजाज अल्लाह वाला मिजाज है। शैतान ने इतनी बदतमीजी की अल्लाह से, अल्लाह ने कहा मैं जहन्नम में फेंक दूंगा, बात ही खत्म। तो एक बार उसने गुस्ताखी की, अली आगे बढ़े, तलवार का वार किया। 3 बार याद है ना अली के, तूल अर्ज सैफी, ये बात याद रखना, तूल अर्ज सैफी, तूल अर्ज सैफी, याद है ना। सीधा वार, आधा आधा वार और तिरछा वार, ये बात याद रखना। और मैं ये 3 ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा आगे, तूल अर्ज सैफी। अब ये बात याद रखना। अली ने तूल का वार किया, 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरा। आलम फिर गिरा। आलम गिर रहा था, हौसले गिर रहे थे। कल की बात याद है कि जब तक अलम बुलंद रहता है कोई कौम शिकस्त नहीं खाती, कोई कौम शिकस्त नहीं खाती। अलम फिर गिरा, लश्करे कुफ्फार के हौसले टूटे। वहां से फिर कहा उसने, जाओ अब कौन जाएगा। अब इसका तीसरा भाई आया, अजीज बिन उस्मान बिन अबी तलहा, तीसरा भाई, यानी भाई का बेटा, अबू तलहा का पोता, ये आया। इसने भी लाफजनी की। अली आगे बढ़े, 2 टुकड़े किया। अली को तो दाद देते जाओ। अली आगे बढ़े, 2 टुकड़े किया, वो भी गिरा, वो भी गिरा। इधर से फिर आगे बढ़े, उधर से लोग आते गए, इधर से अली कत्ल करते गए। जब कत्ल करते गए तो हौसले पस्त हुए। जब हौसले पस्त हुए तो मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान आगे बढ़े और तलवार की जंग शुरू हो गई। तलवार पे वार शुरू हो गए और काफिरों ने भागना शुरू किया। काफिरों ने भागना शुरू किया। पैगंबर ने वॉर स्ट्रेटेजी में ये बात रखी थी कि पीछे एक घाटी थी। थक गए शायद आप, ये समझिए आज ये 6 मुहर्रम है, तो ये मेरी आज 31st तकरीर है, 31वीं तकरीर है, 31वीं 30 कर चुका हूँ, ये 31वीं तकरीर है आज। तो आप मेरा साथ देते जाए, मौला ही कुव्वत अता फरमाते, तो आप थके नहीं। पैगंबर ने वॉर स्ट्रेटेजी में ये बात रखी थी कि ओहद के पीछे एक घाटी थी, एक पहाड़ था, और पैगंबर का ये इल्म गैब था कि इस पहाड़ के पीछे से हमला हो सकता। तो 50 सहाबा से कहा यहाँ खड़े रहना, हम चाहे मर जाएं, हम चाहे जख्मी हो जाएं, या हम चाहे फतहयाब हो जाएं, चाहे हम मर जाएं, चाहे जख्मी हो जाएं, चाहे हमें फतह हो जाए, तुम यहां से हिलना नहीं। अल्लाह अकबर। तुम घाटी ना छोड़ना, नहीं तो घाटे में आ जाओगे। तुम घाटी ना छोड़ना, नहीं तो घाटे में आ जाओगे। तो पैगंबर ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, लाहे अमल बनाया था कि ये हमारा डिफेंस है, यहां से कोई नहीं आएगा, और कह दिया था कि ये घाटी ना छोड़ना। उधर से काफिर भागे, जब भागे तो इधर से मुसलमान आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो माल गनीमत लूटा, माल गनीमत लूट रहा था। तीर लूट रहे हैं, तलवारें लूट रही हैं, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। जो मर चुके थे उनकी ज़िरा बख्तर निकाली जा रही है। उधर से 50 ने देखा फतह हो गई, का सब लूट रहे हम रह जाएंगे, सब लूट रहे हम रह जाएंगे। का चलो चलो अब तो फतह हो गई। 4 सहाबा ने कहा नहीं, पैगंबर ने मना किया था यहाँ से कदम आगे ना बढ़ाना। कहा अब क्या, अब तो फतह हो गई। तो इसका मतलब है कि पैगंबर के हुक्म पर अमल करना सब पर ही वाजिब था। जुमले आप जोड़ लीजिएगा, बहुत जुमले आते रहते हैं जो मैं छोड़ देता हूँ। 4 सहाबा रुके रहे, बाकी 46 नीचे आ गए, पहाड़ से नीचे आ गए। अभी पता नहीं है कि नीचे आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। नीचे आए और लड़ने में और माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हो गए। उधर से वलीद के बेटे ने देखा, पीछे से वलीद का बेटा, वो पहले से 500 का लश्कर लिए हुए खड़ा था।
اس کو معلوم تھا کہ یہ گھاٹی چھوڑیں گے. میں اس سے بڑی بات کر نہیں سکتا تھا. اس کو معلوم تھا یہ گھاٹی چھوڑیں گے، اس لیے پیچھے کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی اشارہ ملا کہ ہم نے گھاٹی چھوڑ دی، ادھر سے وہ 500 کا یا 1000 کا لشکر لے کے آگے بڑھا. گھاٹی میں بڑھا. گھاٹی کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کو، اس پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے، اس پہ گھوڑے بھی لے کے چڑھے جا سکتے. اس پہ چڑھا، 500 کا لشکر لے کے چڑھا. 4 صحابہ نے مقابلہ کیا، لیکن کب تک مقابلہ کرتے؟ زیر ہو گئے، گر گئے، شہید ہو گئے. آگے بڑھا. مسلمان پشت دکھائے ہوئے تھے اس لیے کہ لشکر کی طرف جا رہے تھے. پیچھے سے حملہ ہوا، مسلمان تتر بتر ہو گئے. سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. جب سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا تو پوچھتے نہ کسی سے کہ اب کیا کرنا ہے. تو ایک بار قیاس کیا، ایک بار قیاس کیا، ایک بار قیاس کیا، اور قیاس یہ ہوا، قیاس یہ ہوا، قیاس یہ ہوا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ تشریف لے جائیں. زندگی اسی میں ہے کہ تشریف لے جائیں. چلے گئے. ایسے میں پیغمبر آواز دے رہے تھے. قرآن نے کہا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم پہاڑ پر بھاگے جا رہے تھے اور میرا رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا اور تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. میرا نبی تمہیں پشت سے آوازیں دے رہا تھا اور تم پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے. وہ وقت یاد کرو. چل دیے سب، لے گئے تشریف. اور ادھر رسول اکیلا اور ایک محافظ رسول، ایک محافظ رسول، علی، علی، علی محافظ رسول. علی نہیں گئے، علی نہیں گئے. ادھر سے وہ لشکر بھی واپس آیا. ادھر سے یہ حملہ. مسلمانوں پہ آفت ٹوٹ پڑی. کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی پہاڑ پر. چل دیے. رسول پشت سے آواز دے رہے تھے. ایک رسول تنہا رہ گئے اور ایک علی محافظ رسول. ایسے میں رسول کے گرد گھیرا ہونا شروع ہوا. اور جب رسول کے گرد کافروں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، بیچ میں رسول ہے اور علی چاروں طرف حملے کر رہے ہیں، تو کسی نے آواز دی محمد شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے. تو آواز پہنچ رہی تھی جانے والوں تک بھی، اور آواز علی تک بھی پہنچ رہی تھی. آواز علی تک بھی پہنچ رہی تھی، ان تک بھی پہنچ رہی تھی. جب پیغمبر واپس آ گئے تھے نا، تو پوچھا کیوں گئے بھائی، کیوں چلے گئے؟ ہم تمہیں بلا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ، آواز آ رہی تھی کہ آپ شہید ہو گئے. تو پیغمبر نے کہا وہ شیطان کی آواز تھی. پتہ نہیں جملہ آپ نے جوڑا یا نہیں جوڑا. پیغمبر نے کہا وہ شیطان کی آواز تھی. تو جو شیطان کی اور رحمان کی آواز میں تفریق نہ کر پائے، علی تک تو بھی تو آواز پہنچی تھی. تو علی سمجھ گئے یہ شیطان کی آواز ہے. علی چھوڑ کے نہیں گئے. لکھا ہے تاریخ میں، سب تاریخوں میں لکھا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ علی محافظ رسول، علی محافظ رسول. اور ایسے میں لڑ رہے تھے، تلوار پہ تلوار چل رہی تھی. اور اس وقت جب تلوار پہ تلوار چل رہی تھی، کچھ صحابہ ساتھ ہیں. یہ جملے پڑھ رہا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ کچھ صحابہ ساتھ ہیں اور علی بھی ساتھ ہے. لڑ رہے ہیں، تلوار پہ تلوار چل رہی ہے، رسول کو بچا رہے ہیں. اور ایسے میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی. سنا ہے نا جملہ؟ میں نے کہا تم نے ہائی لائٹ سنے ہیں، تفصیل میں بتا رہا ہوں. ایسے میں لڑتے لڑتے محدث دہلوی کہتے ہیں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی. وہ پلٹ کے پیغمبر کے پاس آئے. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے لکڑی اٹھائی، ہاتھ میں کچھ دے کے پڑھا. وہ لکڑی تازہ تازہ تلوار میں تبدیل ہو گئی. لکڑی کو لوہا بنایا اور کہا لو یہ تلوار ہے، لڑو. وہ گئے. ایک اور صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ بھی نبی کے پاس آئے. پیغمبر نے لکڑی کو تلوار میں تبدیل کیا، ان کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ لڑو. ایسے میں محدث دہلوی کہتے ہیں علی کی تلوار بھی ٹوٹی. علی کی تلوار بھی ٹوٹی. علی ویسے ہی رسول کی طرف پلٹ کر آئے اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار بھی ٹوٹ گئی. تو اب تک لکڑی کو تلوار بنا کے دینے والا رسول، جیسے ہی علی کی تلوار ٹوٹی، پیغمبر نے علی سے کچھ نہیں کہا، آسمان کو دیکھا. پیچھے تک ہاتھ اٹھنے چاہیے.
آسمان کو دیکھا جیسے وحی کا انتظار کر رہے ہو. ایک بار محدث دہلوی کہتے ہیں جیسے ہی رسول نے آسمان کو دیکھا آسمان نے مطلب سمجھا, آسمان کا دروازہ کھلا, ایک کرسی برآمد ہوئی, سونے اور چاندی کے لکڑیوں سے بنی ہوئی مرصع کرسی, لال و جواہر جڑے ہوئے. کرسی خالی نہیں تھی, جبرائیل بیٹھا ہوا. جبرائیل کے ہاتھ خالی نہیں تھے, جبرائیل کے زانوں پہ تلوار. جبرائیل خاموش نہیں تھا, کہتا ہوا رہا تھا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. آسمان سے علی کی شان میں قصیدہ اترا. اب اس لیے کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اس لیے شعر تو بعد میں اترا, پیغمبر کو پہلے پتا تھا جوان ایک ہی ہے, فتح ایک ہی ہے, اور فتح کے ہاتھ میں ہی فتح ہے, فتح کے ہاتھ میں ہی فتح ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. قصیدہ پڑھتا ہوا جبرائیل اترا, پیغمبر کو تلوار دی, پیغمبر نے تلوار لی, کہا لو علی تمہارے لیے یہ تلوار کب سے منتظر تھی. تلوار عرش سے اتری اور قرآن نے آیت رکھی سورہ مبارکہ حدید کی 25ویں آیت, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. میں نے کیا کہا, کب سے ہے انتظار میں, کب سے ہے انتظار میں. تو یہ ہے کہ علی جب زمین پہ جائیں, نہیں تو یہ ازل سے علی ہی کی ہے, ازل سے علی کی ہے. اس لیے کہ میں جملہ نہ کہتا اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. ہم نے ذوالفقار کو آسمان سے نازل کیا. انزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. سب متفق ہیں یہاں لوہے سے مراد ذوالفقار ہے, سنی شیعہ سب متفق. تو اب جملہ کیا ہوگا, ہم نے ذوالفقار کو آسمان سے نازل کیا. یہ بڑی سخت ہے انسانوں پر, انسانوں کو اس سے بڑے فائدے ہیں. تلوار سے کیا فائدہ ہوگا, کہ تمہیں پتہ ہی نہیں, علی کی تلوار چلے گی تو مال غنیمت ملے گا. فیہ باس شدید ومنافع للناس, انسانوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے ذوالفقار کو کیوں نازل کیا, کیوں نازل کیا, تاکہ تمہیں بتا دیں. ہائے ہائے ہائے. اب وجہ نزول ذوالفقار کہ ہم نے ذوالفقار کو آسمان سے اس لیے نازل کیا تاکہ تم سب کو بتا دیں کہ کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے, اللہ کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور غیب میں رہ کر اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو ذوالفقار ازلی ہے, تو صاحب ذوالفقار بھی ازلی. قصیدہ پڑھتا ہوا اترا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تلوار اتر رہی تھی اور ادھر سے کافر بڑھ رہے تھے. جیسے ہی ذوالفقار علی کے ہاتھ میں آئی, ایک بار 50 آدمیوں کا ایک گروہ پیغمبر کی طرف حملہ کرنے آیا. پیغمبر نے فوراً کہا احمل علیہم یا علی, علی ان کو بھگاؤ. ہائے 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 ہائے. کوئی پیغمبر سے پلٹ کے پوچھے یا رسول اللہ آپ تو بیٹھے بیٹھے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, پھر علی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ تو کھڑے کھڑے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں آپ احمل علیہم یا علی؟ تو نبی کہیں گے کہ تمہیں قیامت تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں, جب ہم مشکل میں علی کو پکار رہے ہیں تو تم کون ہو؟ قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا, احمل علیہم یا علی, یا علی ان کو بھگاؤ. علی آگے بڑھے, علی آگے بڑھے. علی نے پہلی مرتبہ ذوالفقار نیام سے نکالی. ہائے 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 ہائے. بڑی آسانی سے سنا,
علی نے پہلی مرتبہ تلوار نیام سے نکالی ذوالفقار. زمین پر جب علی آئے تو پہلی مرتبہ دست خدا میں تلوار آئی. میں کہاں پڑھ رہا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وقت تو آپ کو بھی جوش و جذبے میں کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. پہلی مرتبہ زمین پر دست خدا میں تلوار کا دستہ آیا. علی نے تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو نیام سے نکالا. جب تک تلوار نیام میں تھی 3 گز کی تھی، جب نکلی تو جہاں تک علی نے چاہا بڑھتی چلی گئی. تھک تو نہیں گئے؟ آج طبیعت میری بڑی خراب تھی، لیکن دیکھو ذکر علی کا فیض ہے. جہاں تک علی نے چاہا بڑھتی چلی گئی. 70 گز تک بڑھتی نہیں، 300 گز تک بڑھتی. جہاں تک علی چاہتے تھے بڑھتی تھی. ایک بار تلوار نیام سے نکلی، وہاں سے 50 انسانوں نے حملہ کیا اور ادھر سے 10 آگے بڑھے، اور 10 جو آگے بڑھے تو پہلا ذوالفقار کا پہلا مقتول. چونکہ ذوالفقار کا پہلا مقتول ہے تو نام تاریخ میں رہ گیا. ہائے ہائے ہائے، یعنی آل محمد اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں کہ جسے زندگی دیتے ہیں وہ بھی یادگار رہ جاتا ہے. او ہو، جسے موت دیتے ہیں وہ بھی یادگار رہ جاتا ہے. تلوار بڑھی، آگے آیا خالد بن سفیان، آگے آیا علی کے قریب آ گیا. اب علی پیغمبر کی حفاظت کر رہا. خالد بن سفیان آگے آیا، اس نے حملہ کیا علی کے اوپر، اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ رسول ہے. اور یہ چشم زدن میں ہو رہا ہے، بتانے میں مجھے دیر لگ رہی ہے. یہ چشم زدن میں ہو رہا ہے، فوراً ہو رہا ہے، مائکرو سیکنڈز میں ہو رہا ہے. ادھر سے اس نے تلوار اٹھائی، علی پر حملہ کیا. علی نے جھکائی دی اور علی نے پھر واپس آ کر کہا حملہ ہی کرنا ہے تو مجھ سے سیکھ کیسے حملہ کیا جاتا ہے، مجھ سے سیکھ کیسے حملہ کیا جاتا ہے. علی نے پھر تلوار اٹھائی. تلوار اٹھانے کے بعد علی نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. 2 ٹکڑے کیے تو زمین پر برابر گرے. اس کے بعد اس کا ایک اور بھائی آیا. ان 50 میں سے 10 آگے آئے تھے. ان 10 میں سے 9 سگے بھائی تھے. سگے بھائیوں کے سفیان کے سارے بیٹوں کو علی نے تہہ تیغ کیا. اب جملہ سننا، جب خالد بن سفیان کو مارا اس کا دھڑ کٹ کے گرا تو یہ 10 علی کے قریب آ گئے. جملہ ضائع نہ ہو، جس کے لیے میں نے کہا تھا یاد رکھنا. 10 علی کے قریب آئے تو سیکنڈز میں کبھی عرش کا وار، کبھی طول کا وار، کبھی ترشا وار، عرش طول سیفی، عرش طول سیفی. گھوم رہے تھے علی، عرش طول سیفی، عرش طول سیفی. سیکنڈز میں علی نے 10 کے 10 کو گرا دیا. یہ کوئی قصہ کہانی، کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی واقعات ہیں جو تاریخ نے محفوظ کی ہیں. عرب میں شجاعتیں مشہور تھی، عرب کی شجاعتیں مشہور تھی، اور بنی ہاشم کی شجاعت مشہور شجاعت. تو علی نے چشم زدن میں چٹکی بجاتے ہوئے علی نے 10 کے 10 کو گرایا. 40 بھاگے. علی ان کے پیچھے بھاگے. ادھر سے ایک اور گروہ پیغمبر کے پاس آیا. ان کا سردار عمرو بن عبداللہ جمحی، دوسرا اس کے ساتھ آیا، اس کا نام شیبہ بن مالک عامری. تیسرا بھی اس کے ساتھ آیا، شیبہ بن مالک عامری. تیسرا اس کے ساتھ آیا ہشام ابن امیہ مخزومی، ہشام ابن ابی امیہ مخزومی. یہ 3 آئے اور ان 3 کے پیچھے 10 10 20 20 اور آ رہے ہیں. سب نے پیغمبر کو گھیرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن علی محافظ رسول. پیغمبر نے کہا علی آگے بڑھو، احمل علیہم، علی ان کو بھگاؤ. پہلے عمرو بن عبداللہ آگے بڑھا، علی کا وار چلا، علی نے 2 ٹکڑے کیا، زمین پر گرا. دوسرا آیا شیبہ بن مالک، اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا، زمین پر گرا. تیسرا آیا ہشام بن ابی امیہ مخزومی، اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا، وہ بھی زمین پر گرا. پھر پیچھے بھاگے. پھر علی اس طرح متوجہ ہوئے، ادھر سے ایک اور چتھے نے حملہ کیا. پیغمبر نے کہا یا علی احمل علیہم، علی ان کو بھی مارو. ادھر سے جو آیا اس کا نام تھا ابو الحکم بن اخنس، اور دوسرا جو اپنے جتھے کو لے کر آیا اس کا نام تھا امیہ بن ابی حذیفہ. یہ 2 آئے ساتھ میں لے کر آئے. میں کہہ رہا ہوں بتانے میں دیر لگ رہی ہے، چلو پہلے بتا دوں.
لکھا ہے کہ ادھر سے حملہ ہوا، پیغمبر نے کہا احمل علیہم یا علی، علی نے مارا، پھر ادھر سے آئے، پیغمبر نے کہا احمل علیہم یا علی، ادھر سے مارا، پھر ادھر سے آئے، کہا یا علی ان کو مارو، یا علی ان کو مارو، یا علی ان کو مارو، علی مارتے جا رہے تھے، گویا خیبر نہیں تھا، یا علی کی مجلس سجی ہوئی تھی، احد نہیں تھا، علی علی کے نعرے گونج رہے تھے، چشم زدن میں ہو رہا تھا، میں تو تفصیلاً بیان کر رہا ہوں۔ ادھر سے آگے ابو الحکم بن اخنس، اور دوسرا جو آیا نام بتا دیا میں نے کہ امیہ بن ابی حذیفہ۔ ابو الحکم بن اخنس آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا اس نے علی پر حملہ کرنا چاہا، علی پر حملہ کرنا چاہا تو علی چونکہ نیچے ہے نا زمین پر، یہ گھوڑے پر ہے، علی نے تلوار ماری، ادھر سے اس کی ٹانگ کاٹی، پھر ادھر سے کہ دوسری ٹانگ کاٹی، زمین پر گر گیا، مائی گر کے مر گیا۔ امیہ بن ابی حذیفہ آگے بڑھا، علی سے دو بدو ہو گیا، علی سے دو بدو ہوا، اس نے علی پر تلوار چلائی، علی کے خود پہ تلوار پھنسی، اس کی تلوار علی کے خود پر پھنسی، علی نے تلوار چلائی، اس کی زرہ میں علی کی تلوار پھنسی، ادھر سے وہ زور کر رہا تھا، ادھر سے علی کی تلوار باہر آئی، اس کی تلوار بھی باہر آئی، علی کی تلوار باہر آنا تھا کہ اس نے اٹھایا ہاتھ، اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھاتا علی نے ہاتھ قطع کیا، خود پر حملہ کیا، دو ٹکڑے برابر تقسیم کر دیے، دو ٹکڑے برابر تقسیم کر دیے۔ اب آیا امیہ بن ابی حذیفہ، نیزہ بازی کا ماہر، عجیب علی نے جنگ لڑی، خدا کی قسم، نیزہ بازی کا ماہر، اور علی کا یہ وار یاد رکھنا، یہ تمہیں 8 محرم کی تقریر میں یاد دلاؤں گا، علی کا یہ وار یاد رکھنا، نیزہ بازی کا ماہر، اس نے نیزہ اٹھایا، اس کے سیدھے ہاتھ میں نیزہ، سیدھے ہاتھ میں نیزہ، اس نے علی کی طرف نیزہ ایسے بڑھایا، جب علی کی طرف نیزہ بڑھایا علی سامنے ہے، علی کے سیدھے ہاتھ میں تلوار ہے، الٹا ہاتھ، علی نے الٹے ہاتھ سے نیزے کو پکڑا، نیزے کو پکڑا، اس کی نوک کے آگے سے نوک چھوٹی، علی نے نیزے کو تھام لیا، اب ادھر سے وہ زور کر رہا ہے، علی کا الٹا ہاتھ ہے، اس کا سیدھا ہاتھ ہے، ادھر سے وہ زور کر رہا ہے، ہلا رہا ہے، نیزے کو ہلا رہا ہے، علی ایسے، جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے، منظر دکھا رہا ہوں، منظر، ایسا منظر کبھی تم نے دیکھا نہیں ہوگا، وہ ادھر سے زور کر رہا ہے کہ کسی طرح علی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹے اور میں علی کے سینے میں نیزہ گاڑوں، علی اطمینان سے لگا لے جتنا زور لگانا ہے، آخری حملہ تو ہمارا ہی ہوگا، ہائے ہائے ہائے، آخری حملہ تو ہمارا ہی ہوگا، اور اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، کچھ بھی کر لو آنا تو تمہیں ہمارے ہی پاس ہے۔ علی کے ہاتھ میں نیزہ، وہ وہاں سے زور کر رہا، اور بالکل اس کا ہاتھ نیزے سے چپکا ہوا ہے، وہ ہلا رہا ہے، علی نے ایسے کیا، جب وہ ہلاتے ہلاتے بہت دیر ہو گئی تو علی نے ذرا سا پہلے پیچھے کی طرف دھکیلا، اور دھکیلنے کے بعد جب علی نے سمجھ لیا نا کہ اس کی گرفت نیزے پہ بہت مضبوط ہو چکی ہے، اب اس کی گرفت، یہ علی کو کون سمجھے گا، جب علی نے سمجھا کہ اس کی گرفت نیزے پہ مضبوط ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ نیزے کے عصا پر، نیزے کی لکڑی پر چپک چکا ہے، جب علی نے یہ محسوس کر لیا کہ اس کا ہاتھ نیزے کی لکڑی پر چپک چکا ہے، تو علی نے ذرا سا آگے نیزے کو کیا، اور کرنے کے بعد اب جو نیزے کو کھینچا تو سب نے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ کی پوری کھال نیزے میں چپکتی ہوئی باہر آ گئی، سیدھے ہاتھ کی پوری کھال نیزے میں چپکتی ہوئی باہر آ گئی۔ علی نے نیزے کو اٹھا کے زمین پر پھینکا، کہنے میں دیر لگ رہی ہے، بچانے میں دیر لگ رہی ہے، علی نے نیزہ اٹھا کے زمین پر پھینکا، تلوار پھر بھی نہیں نکالی، نیزہ پھینکا، علی آگے بڑھے، اس کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا، اچھالا، آسمان کی طرف گیا، تلوار نکالی، نیچے آیا، گیا ایک تھا واپس دو، گیا ایک تھا واپس دو، اس کو بھی علی نے پھر نار کیا۔ یہ چشم زدن میں ہو رہا ہے، چشم زدن میں، ادھر تلوار چلی، ادھر تلوار چلی، ادھر تلوار چلی، نو بھائی خالد بن سفیان کے مارے گئے، تو ایک بار کہا ادھر سے پدر سفیان نے، کہاں ہے کنانا، مجھے تو علی ہی کی طلب تھی، ایک علی سامنے آ گیا۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ علی ٹارگٹ تھے، علی ٹارگٹ تھے۔ ادھر جب حملہ ہو رہا تھا تشریف لے جانے سے پہلے، تو وہ غلام حمزہ کی طاق میں تھا،
اور جناب حمزہ کو نیزہ لگا، جناب حمزہ کے جگر سے پار ہو گیا اور جناب حمزہ زمین پہ آ گئے. تو جناب حمزہ تو شہید ہو چکے تھے، اب واحد علی تھے جو حفاظت رسول پر تھے. ایسے میں علی جب اس طرح مار رہے تھے ادھر 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 ادھر، تو لشکر کو بھگاتے ہوئے لے گئے. اب علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رسول نظر نہیں آ رہے، رسول نظر نہیں آ رہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، رسول کی تلاش میں، رسول نظر نہیں آ رہے. تو ایک بار علی کہتے، خدا کے لیے جملہ سننا، علی کا جملہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے علی کا یہ جملہ محفوظ کیا ہے. خود علی نے کہا کہ میں چاروں طرف لڑ رہا تھا، اب جو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا مجھے رسول نظر نہ آئے، اور جب رسول نظر نہ آئے تو میں نے سوچا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں. علی بتا رہے ہیں، علی کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ رسول شجاعوں کا شجاع ہے. کہا تو میں نے یہ سوچا کہ رسول نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مسلمانوں کے فرار سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے ملائکہ کے ذریعے رسول کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. ہائے ہائے ہائے، جملہ تو اب دینے جا رہا ہوں. اللہ نے رسول کو ملائکہ کے ذریعے آسمانوں پر بلا لیا ہے. تو کہا کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی کہ رسول چلے گئے تو میں نے لشکر میں دھسنے کا فیصلہ کیا اور میں نے کہا یا ماروں گا یا مر جاؤں گا. بھائی کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا ماروں گا یا مر جاؤں گا. جنگ ختم ہوئی، پیغمبر مدینے آ گئے، بہت سے لوگ واپس آئے. کہا تم کیوں چلے گئے تھے؟ کہا اس لیے چلے گئے تھے کہ آواز آ رہی تھی کہ رسول مارے گئے. تو ہم نے کہا جب رسول ہی نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ کہا علی تم کیوں نہیں گئے؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے سنا کہ رسول چلے گئے تو میں نے کہا اب جینے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ جب رسول ہی نظر نہیں آ رہے. علی تلاش کرتے ہوئے رسول کو تلاش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تشریف لے جا رہے ہیں. اسی دوران یہ علی کی سخاوت، یہ علی کی محافظت. ایک صحابی ابو الحکم کی تلوار کی زد میں تھا اور صحابی کے پاس کچھ نہیں، وہ زمین پہ اور ابو الحکم گھوڑے پر. اور یہاں یہ ہو رہا ہے کہ علی تلاش کر رہے ہیں میرے بھائی کہاں ہے، میرا رسول کہاں ہے، محبوب خدا کا. ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مارتے ہوئے کاٹتے ہوئے، ادھر کاٹا ادھر کاٹا، چاروں طرف علی دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کا. ایسے میں علی کی نگاہ پڑی کہ زکوان تلوار کی زد میں ہے. علی جاتے 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 دیکھا تلوار کی زد میں زکوان ہے. علی نے ایسے ہی جیسے آپ چل رہے ہوں، جیسے ہوتا نہیں ہے چلتے چلتے کہیں کسی چیز کو ایسے ہاتھ لگا دیا. کون سمجھائے گا؟ ایسے چلتے چلتے کسی چیز کو ایسے ہاتھ لگا دیا. علی نے دیکھا کہ ایک مسلمان کافر کی زد پر ہے. رسول کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی نے ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے کہ کافر کی تلوار زکوان کے سر پر پہنچتی علی کی تلوار چلی، زکوان کا سر گرا. زکوان کا سر اس سے پہلے کہ کٹتا، تاریخ کا منظر ہے اور بڑی آسانی سے سنا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ زکوان کا سر کٹتا علی کی تلوار چلی. حکم کا سر کٹ کے زکوان کے قدم پر گرا تو شکریہ تو کہنا چاہیے تھا. ایک بار حکم کا سر کٹ کے زکوان کے سر پر گرا، جب ان کو اطمینان ہو گیا تو تاریخ نے لکھا وہ تشریف لے گئے. یعنی جو کام تھا وہ چھوڑا نہیں، جان بچ گئی، 100 لاکھوں پائے، چلے گئے. ادھر علی ایک بار پیغمبر کے قریب آئے تو دیکھا پیغمبر کو اللہ نے ملائکہ کے ذریعے حفاظت کی ہوئی اور علی نے پھر آگے بڑھ بڑھ کے حملے کیے، بھگا دیا کفار کا لشکر. لشکر کفار بھاگا. ادھر مسلمان پہلے ہی تشریف لے جا چکے تھے. جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جنگ بغیر نتیجہ ختم ہو گئی. کوئی نہیں جیتا، کوئی نہیں جیتا. ادھر سے بھی 70 یا 80 مرے، ادھر سے بھی کافی مرے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں جیتا. بات ختم ہو رہی ہے اور کلیدی جملہ، احد کا مشہور جملہ، جملہ بتانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. تیار ہیں؟ بڑا مشہور جملہ ہے، جب سنیں گے تو بحال ہو جائیں گے، باغ باغ ہو جائیں گے. سنیں گے تو بحال ہو جائیں گے، باغ باغ ہو جائیں گے. ایسے میں جب رسول تنہا تھے، 2 صحابہ واپس آئے، سہل بن حنیف اور ابو دجانہ انصاری آ گئے واپس. رسول اللہ سے آ کے معذرت چاہی. رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ رسول نہیں چاہتے تھے کہ ان کو شرمندگی ہو. یہ 2 واپس کیوں آئے؟ انتظام خدا.
اس لیے کہ اب جو جملہ زبان رسالت سے ادا ہونے جا رہا ہے اور جو جواب علی دینے جا رہے ہیں اس جواب کے دو گواہ ہونا ضروری ہے. اس جواب کے دو گواہ ہونا ضروری ہیں. جیسے ہی علی کو دیکھا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ پر ہمارا سلام، تو ایک بار علی سے اس وقت پوچھا یا علی سب چلے گئے آپ کیوں نہ چلے گئے؟ سب چلے گئے آپ کیوں نہ چلے گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی نے فیصلہ دے دیا، فیصلہ دے دیا علی نے کہ رسول کو چھوڑ جانا کیا ہے. وہ بعد میں اللہ نے معاف کر دیا سب کو، قرآن کی آیت ہے معاف کر دیا سب کو، لیکن آیت ہے تو آیت میں روایت بھی ہے، اور روایت تاریخ بنی ہوئی ہے اور تاریخ صحیح ہے، اور اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ کہیں ہمارا شمار بھی ان علماء میں نہ ہو جائے جو فضائل علی چھپا رہے ہیں. اس لیے کہ کہیں یکتمونہ میں شمار نہ ہو جائے. تو بھائی لعنتوں سے بچو، لعنتوں سے بچو. سب سے بڑی لعنت کتم فضائل علی، جس کے فضائل کو رسول نے نہیں چھپایا، کوئی نہ چھپائے اس کے فضائل کو. تو علی، علی نام ہی علی عجیب ہے، عجیب نام ہے کہ نام سنتے ہی ایک روب پیدا ہوتا ہے، ایک ادب پیدا ہوتا ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی. آئیے بیٹھیے، آپ ہی کے جائیے گا. آپ کا کیا نام ہے؟ خدا حافظ. دیکھ رہے ہیں؟ نام سے محبت، ایسا نام کہ محبت پیدا ہو جائے. علی نام، اور اتنا پسند یہ نام حسین کو، یہ نام حسین کو اتنا پسند کہ علی ابن الحسین زین العابدین نے دربار میں کہا کہ میرے بابا کے اگر 100 بیٹے ہوتے تو سب کا نام علی رکھتے، سب کا نام علی رکھتے. تو علی، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا، اور ابو طالب کا بیٹا علی، اور علی کا بیٹا حسین، اور حسین کا بیٹا ایک اور علی، اور اس کا نام علی اصغر. نام ہی کافی ہے میرے عزیزوں ہونے کے لیے. علی اصغر، 6 مہینے کا جھولے والا اصغر. کہہ دینا، میں بار بار کہتا ہوں کہہ دینا ہی کافی ہے. نام لے دیا علی اصغر، کہہ دیا 6 محرم، بس کافی ہے کہ گریہ بڑھتا جائے. صبح کی مجلسوں میں بھی عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں آج علی اصغر کا دن منایا جا رہا ہے. ہر جگہ علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر. لکھا بہت بڑے فرانسیسی شاعر نے ایک نظم لکھی، اس نظم کو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا. جنگ عظیم اول رک نہیں رہی تھی، پوری دنیا میں جنگ عظیم پھیل چکی تھی، اور ایسے میں اس نے نظم لکھی، اور نظم لکھ کر اقوام متحدہ میں پڑھ کر سنائی. پوری نظم علی اصغر کی شان میں، پوری نظم علی اصغر کی شان میں. اور اس نظم کا عنوان رکھا معصوموں کا ستارہ علی اصغر. اس نے کہا کسی بات پر متفق نہیں ہو سکتے تو علی اصغر پر متفق ہو جاؤ، اس علی اصغر کے نام پہ جنگ بند کر دو. پوری نظم اس کی موجود ہے. تو علی اصغر امن کا استعارہ بھی ہے، علی اصغر فتح کا استعارہ بھی ہے، اور علی اصغر کا جھولا ماؤں کی گودیاں بھرنے کا اشارہ بھی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری ماؤں کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے، آپ بھی گریہ کر رہے ہیں. کچھ کو دیکھ رہا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کچھ رونے کے لیے تیار ہیں کہ میں کچھ کہوں تو ان کی آنکھیں لبریز ہو جائیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں علی اصغر، اور پھر ایک جملہ کہہ دوں ام رباب، ایک اور جملہ کہہ دوں سکینہ.
ایک اور جملہ کہہ دوں، فاطمہ صغرا، یہ سب علی اصغر کے محور کے گرد گھومتے تھے۔ سکینہ کو علی اصغر سے پیار، رباب علی اصغر کی ماں ہیں، اور فاطمہ صغرا کو 18 دن میں علی اصغر سے وہ محبت ہو گئی جو فاطمہ صغرا کو 9 سال میں علی اکبر سے محبت ہوئی تھی۔ 18 برس کا بھائی بڑا علی اکبر، اور 18 دن کا بھائی چھوٹا علی اصغر۔ 10 رجب کو دنیا میں آئے، 28 رجب کو حسین نے سفر اختیار کیا۔ 18 دن میں صغرا کو وہ محبت ہو گئی کہ صغرا علی اصغر کے بغیر رہ نہ پائیں۔ گھر خالی ہو گئے، سارے حجرے خالی ہو گئے، ہر حجرے کی چابی صغرا کے ہاتھ میں۔ ام سلمہ کے حوالے کیا صغرا کو، قافلہ چل دیا قافلہ۔ صغرا دور تک دیکھتی رہی۔ ایک بار نہ معلوم کیا ہوا، پلٹ کے گھر میں آئیں، پوری حویلی پر نگاہ پڑی، ہر حجرہ خالی۔ علی اکبر کا حجرہ، قاسم کا حجرہ، اون کا حجرہ، محمد کا حجرہ، میرے بابا حسین کا حجرہ، اور وہ سامنے چچا عباس کا حجرہ۔ سب کو دیکھتے ایک بار صغرا کی نگاہ وہاں دالان پر پڑی جس دالان میں علی اصغر کا جھولا رکھا رہتا تھا، اور صغرا روز صبح کو اٹھتی تھی اور علی اصغر کا جھولا جھلاتی تھی۔ اور علی اصغر کو روز 18 دن میں عادت کہ صبح کو صغرا کی گود یاد آتی تھی۔ بی بی ام رواب فوراً ہی علی اصغر کو غذا کھلانے کے بعد صغرا کی گود میں دے دیتی تھی۔ پھر دن بھر علی اصغر ہوتے اور فاطمہ صغرا ہوتی۔ بہن بھائی سے اور بھائی بہن سے بہت مانوس ہو گئے۔ صغرا کی گود میں علی اصغر رہتے تھے۔ صغرا مانوس ہو گئیں اور علی اصغر مانوس ہو گئے۔ صغرا کبھی علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی تھی، کبھی ننھی سی چھوٹی سی پیشانی کو پیار کرتی تھی، کبھی پیاری پیاری خوبصورت آنکھوں کو پیار کرتی تھی، کبھی روشن رخسار کو چوما کرتی تھی، پیار سے روشن رخسار کو ہاتھوں سے کھیلا کرتی تھی، پھر چومتی تھی۔ کبھی ہوتا تو لب پہ لب رکھ دیتی، کبھی بہت پیار آتا تو علی اصغر کے ننھے تلووں کو چومنے لگ جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی میں چاہتا ہوں کہ ایسے گریہ ہو جائے۔ علی اصغر کے ننھے پاؤں کے تلووں کو چومنے لگ جاتی۔ علی اصغر کھلکھلا کے ہنس پڑتے۔ بہن جب تلووں کو چومتی تو علی اصغر کھلکھلا کے ہنس پڑتے، اور بہن کا پیار اور بڑھ جاتا۔ بہن جلدی سے بھائی کو کلیجے سے لگا لیتی، علی اصغر میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، علی اصغر تو میرے جینے کا سامان بن چکا ہے۔ یہ ساری باتیں صغرا کو یاد آ گئیں جب دالان میں جھولا نہیں دیکھا۔ جھولا بھی چلا گیا، جھولے والا بھی چلا گیا۔ بے اختیار کلیجے کو پکڑا، نانی کا ہاتھ پکڑا، نانی مجھے لے کے چلو، نانی مجھے لے کے چلو۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا بس پیچھے پیچھے جائیں گے، میں بابا کو روکنا چاہتی ہوں۔ ادھر عباس قافلے کا چلایا کر رہے تھے، چاروں طرف گھوم کر دیکھ رہے تھے کہ حفاظت کرنا ہے۔ ایک بار جب قافلے کے پیچھے عباس آئے تو عباس نے محلہ بنی ہاشم سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی۔ اب جو عباس نے غور سے دیکھا تو تڑپتے ہوئے حسین کے پاس آئے، کہا آقا قافلہ روک دیجئے، آقا قافلہ روک دیجئے۔ کہا کیا ہوا عباس؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے۔ اب جو حسین پیچھے گئے تو دیکھا فاطمہ صغرا ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں مہلن مہلن یا بھی رک جاؤ، بابا کچھ دے۔ اجرکم اللہ، ابھی تو مجھے بہت آگے پڑھنا ہے۔ خدا تمہاری ان آوازوں کو رحم فرمائے، خدا تمہارے ان اٹھتے ہوئے بازوؤں پر اپنا رحم فرمائے، خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ کربلا تازہ ہے، کربلا پرانی نہیں ہوئی، یہ کل کا غم لگتا ہے۔ کہ بابا کچھ دیر رک جاؤ۔ حسین آگے بڑھے، کہا صغرا کیوں آ گئیں؟ کہا بابا پورا گھر خالی نظر آیا، بابا جب مجھے جھولا نظر نہیں آیا مجھے بھیا یاد آ گیا، بابا مجھے بھیا یاد آ گیا۔ کہا صغرا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا جاتے جاتے آخری بار اصغر کو گود میں دے دیجیے، اصغر کو سینے سے لگانا چاہتی ہوں، کلیجے سے لگانا چاہتی ہوں، بابا میری درخواست رد نہ کیجئے گا۔ بیٹی نے کہا، وہ بیٹی جس سے حسین بہت پیار کرتے، باپ تو بیٹیوں سے پیار کرتے ہی ہیں،
اور میں اکثر کہتا ہوں بیٹیوں کی قدر کیا کرو، بیٹیاں بڑی قسمت سے ملتی ہیں، ہر کسی کو بیٹیاں نہیں ملتی، جو قسمت والا ہوتا ہے اسے بیٹیاں ملتی ہیں۔ لوگ بہت کہتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، ہو، لیکن بیٹیاں سب کو نہیں ملتی۔ اگر بیٹی قسمت والی نہ ہوتی تو کبھی حسین نہ کہتے نماز شب میں پروردگار مجھے سکینہ دے دے۔ بیٹیاں جنازوں کی رونق ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ خدا ساری عزادار بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹی نے کہا تو حسین نے رد نہیں کیا، کہا اچھا عباس ناقے بٹھا دو، چاروں طرف پردہ کراؤ، پردہ کرایا گیا، بی بی رباب کے ناقے کو بٹھا دیا گیا۔ سغرا آگے آئیں، حسین نے ناقے کا پردہ ہٹایا، سغرا نے آگے بڑھ کے ناقے میں ایسے ہاتھ ڈالا اور آواز دی، اصغر بہن آ رہی ہے، اصغر بہن بلا رہی ہے۔ ایک بار سوتے سوتے اصغر چونکے، بہن کی مانوس آواز آ گئی، بھائی کی آنکھیں کھل گئی، چھوٹا سا بھائی، 6 مہینے کا بچہ ہوگا، کسی ماں بہن کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہوگا، خدا سلامت رکھے، اس کی زندگی کرے اور ماں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ 6 مہینے کا بچہ، جیسے ہی سغرا کی آواز سنی بچے نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی سغرا کی طرف نگاہ پڑی ماں کی گود چھوڑ کے ایسے ہاتھ کیا، چھوٹے بچے نے ایسے ہاتھ کیا۔ سغرا کا پیار اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا۔ پتہ نہیں آپ نفسیات جانتے یا نہیں، کبھی آپ نے بچوں کو پیار تو کیا ہوگا نا، جب کوئی ننھا سا بچہ ایسے ہمک کے آپ کی طرف دیکھے تو آپ کا دل پانی ہو جاتا ہے، انسان پگھل جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو سغرا ہے، سغرا نے دیکھا، سغرا کا دل باغ باغ ہو گیا، سغرا کا دل باغ باغ۔ سغرا نے جلدی سے آگے ہاتھ بڑھایا، علی اصغر کو اٹھا لیا۔ علی اصغر سغرا سے لپٹ کر کلکاریاں بھرنے لگے، کلکاریاں بھرنے لگے، علی اصغر کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ سغرا نے پھر وہی کیا، کبھی اصغر کے ہاتھوں کو چوما، کبھی ننھی سی پیشانی کو چوما، کبھی خوبصورت آنکھوں کو چوما، کبھی گلال جیسے گلاب رخساروں کو چوما، اور اتنا پیار کہ ایک بار علی اصغر کے تلووں کو چوما۔ بہن اور بھائی میں پیار کی باتیں ہونے لگی، بھیا تم مجھے یاد آ رہے ہو، اصغر کیا میرے بغیر چلے جاؤ گے بھائی، میرے بغیر جا رہے ہو؟ اصغر بہن کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اصغر کہ جو بچھڑی ہے بہن اب سے 3 گھنٹے پہلے وہ پھر مل گئی ہے، خوش ہو رہے ہیں، اصغر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بار بہت دیر بہن بھائی پیار کرتے رہے۔ حسین نے کہا سغرا لمبا سفر ہے، گرمی ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، تھک جانا تو مجھے بتا دینا، میں مصائب چھوڑ دوں گا، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو۔ جیسے ہی حسین نے علی اصغر کی طرف ہاتھ بڑھائے، سغرا نے ایک بار علی اصغر کو چھپا لیا اور کہا بابا آپ کو آپ کے حق کی قسم علی اصغر کو چھین کے نہ لیجئے گا، علی اصغر خود آپ کی گود میں آ جائیں تو لے لیجئے گا، بابا آپ کو حق کی قسم۔ بیٹی نے کہا تو بابا پیچھے ہٹ گئے اور بار بار کہتے تھے آؤ اصغر، آؤ بابا کی جان، آ جاؤ جانے بابا، آؤ بیٹا جانا ہے۔ علی اصغر حسین کو دیکھتے اور پھر ہمک کے سغرا کی گود میں چھپ جاتے، پھر بابا کو دیکھتے پھر سغرا کی گود میں چھپ جاتے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حسین نے ہاتھوں کو پیچھے باندھا، اس لیے کہ بیٹی نے کہا تھا ہاتھ لگا کے نہ لیجئے گا۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کیے، آگے بڑھے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بس یہ سننا تھا، روتے روتے تھکنا نہیں، بس یہ سننا تھا کہ علی اصغر ہمک کے حسین کی گود میں آئے، علی اصغر کو رباب کی گود میں دیا، عماری کا پردہ گرا، عماری اٹھی، حسین نے کہا سغرا جاؤ خدا حافظ، سغرا نے کہا جا رہی ہوں لیکن جاتے جاتے بتا دو کہ اصغر کے کان میں کیا کہا تھا۔ کہا بیٹا یہی کہا تھا اگر آج نہ گئے تو عاشور کو تیر کون کھائے گا، امت کو کون بخشوائے گا، اجرکم علی اللہ، جیتے رہو، خدا میری ماں کی گودیوں کو سلامت رکھے، خدا بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ علی اصغر کے جھولے کا صدقہ لے کے جانا، ابھی جھولے کی شبی آئے گی، کہہ رہا ہوں ممبر سے بیٹھ کے، جو رباب کو علی اصغر کا واسطہ دے کے مانگے گا، رباب خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گی،
بگریا کرتے جانا، حق ادا کرنا علی اصغر کی شہادت کا۔ دے دی حسین نے صدا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، حسین گئے، علی اصغر کو اٹھایا، کہا علی اصغر پیاسا ہے، رباب میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ کیسے رو رہے ہو؟ ایسے ہی روتے رہنا، تمہیں میری بات یاد ہے نا اور اس پر عمل کر رہے ہو۔ میں نے کہا تھا بعض اوقات آنسو نہیں آتے، اس سے گھبرایا نہ کرو، بس ہائے کہہ دیا کرو، اس لیے کہ آنسو اختیار میں نہیں ہے، زبان اختیار میں ہے۔ زبان سے ہائے کہتے رہنا، خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ اپنے کو کربلا میں داخل کرو نہیں، کربلا کو اپنے اندر اتارو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، کیا ظلم ہو گیا کربلا میں۔ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا، علی اصغر نے جھولے سے گرایا، حسین داخل خیمہ ہوئے، اور داخل خیمہ ہونے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کہا بھیا جیسے ہی تم نے حل من کہا علی اصغر جھولے سے گر گئے، اور صرف یہ نہیں بھیا کہ گر گئے، علی اصغر گھٹنیوں چلتے چلتے میدان کی طرف جا رہے تھے۔ علی اصغر زینب کی گود میں ہے، کہا میں نے اٹھا لیا، کہا کہ رباب زینب میں سمجھتا ہوں کہ اصغر کو بہت پیاس لگ رہی ہے، کیسا ماں کا دل بہلایا ہے، کیسا اہل حرم کا دل بہلایا ہے۔ نہیں تو حسین تو نیت علی اصغر کو جانتے تھے نا کہ علی اصغر کیا چاہ رہا ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ پیاسا ہے، لاؤ مجھے دے دو، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ شہادت پڑھوں علی اصغر کی تو گھنٹہ گزر جائے، بیچ کے واقعات سارے میں نے چھوڑے ہیں، کہ شاید کسی کو رحم آ جائے، لاؤ علی اصغر کو دو۔ رباب نے کہا والی ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ رباب گئی، صندوق کھولا، ایک کرتا نکالا، ایک سفید چادر نکالی، علی اصغر کو کرتا بدلوایا، سفید چادر پہنائی، اور پہنا کر کہا میرے والی دھوپ بہت سخت ہے، میرا پھول کہیں کملا نہ جائے، میرا پھول کہیں مرجھا نہ جائے۔ حسین نے گردن جھکا لی اور زبان بے زبانی سے کہا رباب رباب، یہ دھوپ سے بچانے کے لیے چادر نہیں، یہ علی اصغر کا کفن بن جائے گا۔ حسین علی اصغر کو لے کے آئے، ہاتھوں پہ بلند کیا ہوا،
रुलाया, इसने रुला दिया। कहा क्या करूं? कहा हुरमुला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुसैन दो जानों, हुरमुला दो जानों होके बैठा। हुसैन अली असगर को जमीन पर लेके बैठे हुए हैं। उधर से हुरमुला ने कमान में तीर को जोड़ा, तीर चला, तीर चला, तीर चला। उधर से मां ने आवाज दी, अली असगर बाबा से खबरदार। तीर चलता हुआ आया, सनसनाता हुआ आया, अली असगर के गले से पार हुआ, हुसैन के सीने पर पैवस्त हुआ। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर हुसैन सीने पर तीर न रोकते तो जिधर तीर जाता अली असगर जाता।